بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر، مجھے فضاؤں میں انسانی خون کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ اچانک ابن ساریہ کا لہجہ اداس ہو گیا تھا۔ اللہ ان مسلمانوں کے حال زار پر رحم فرمائے۔ یہ نادان اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مضبوط مکانوں کی بنیادیں کھودنا چاہتے ہیں۔ انہیں اپنے سروں پر عافیت کے سائبان پسند نہیں۔ وحدہ لا شریک کی قسم، ان ناقبت اندیشوں نے ذلت و بربادی کی دھوپ نہیں دیکھی ہے۔ آپ مطمئن رہیں ابن ساریہ، امیر سبکتگین نے پرجلال لہجے میں کہا۔ یہ چند منافق اس سائبان میں ہلکا سا شگاف بھی نہیں ڈال سکتے۔ اللہ کرے ایسا ہی ہو، ابن ساریہ نے حسرت آمیز لہجے میں کہا، اور وہ امیر سبکتگین کو ابو مسلم سے دور رہنے کا مشورہ دے کر چلے گئے۔ سردار تبریز اور اس کے ہم نوا امیروں کا خیال تھا کہ غزنی کے اقتدار پر ابو مسلم کی گرفت مضبوط ہو رہی ہے۔ اپنے حق میں فضا ہموار ہوتے ہی سردار تبریز نے ایک بوڑھی کنیز کو شادی کا پیغام دے کر نگار خانم کے پاس بھیجا۔ اس پیغام کو سن کر نگار خانم نے محسوس کیا جیسے سردار تبریز نے کھلی شاہراہ پر اسے بے لباس کر دیا ہے۔ وہ بہت ذلت آمیز لہجے میں اس پیغام کا جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس نے اپنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کی اور بوڑھی کنیز کو یہ کہہ کر ٹال دیا کہ شیخ نظام شاہ اس کی نظر میں باپ کا درجہ رکھتے ہیں، اور باپ کی موجودگی میں ایک بیٹی کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ آزادانہ طور پر اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ بوڑھی کنیز نے اپنے آقا کے روبرو نگار خانم کے الفاظ دہرا دیے۔ سردار تبریز نے سمجھا کہ نگار خانم دلی طور پر راضی ہو چکی ہے اور شرم و حیا کی رسم کو نبھانے کے لیے نظام شاہ کے اقرار کا سہارا لے رہی ہے۔ اپنی اسی غلط فہمی کی بنیاد پر سردار تبریز نے ایک معتمد کارندے کو نظام شاہ کے پاس بھیجا۔ سردار تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ تبریز کے کارندے نے مسجد میں داخل ہو کر نظام شاہ سے کہا۔ میں کسی سردار تبریز کو نہیں جانتا، نظام شاہ نے شائستہ اور پرسکون لہجے میں کہا۔ میرا مزاج ہے کہ میں جس شخص کو جانتا نہیں اس سے ملاقات بھی نہیں کرتا، اور اگر تمہارے سردار کو اس فقیر سے ملنے کا اتنا ہی شوق ہے تو اس سے کہہ دو کہ وہ خود اپنے قدموں سے چل کر یہاں تک آئے۔ مانگنے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، سوالی تمہارا سردار ہے، میں نہیں۔ جب کارندے نے سردار کے سامنے نظام شاہ کے الفاظ دہرائے تو غزنی کا بدمست سردار غصے سے پاگل ہو گیا۔ وہ گداگر ایک رئیس اعظم کو سوالی سمجھتا ہے؟ سردار تبریز کے منہ سے کف اڑ رہا تھا۔ میں اسی بہروپیے کی ولایت کو دیکھوں گا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز نے اپنے 8 مسلح خدمتگاروں کو حکم دیا کہ وہ نظام شاہ کو قصر سرخ تک لے آئیں۔ قصر سرخ سردار تبریز کے مکان کا نام تھا۔ قصر شاہی کے بعد یہ غزنی کی سب سے زیادہ شاندار عمارت تھی، جس کی ساخت سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کا مکین کسی علاقے کا حکمران ہے یا پھر صاحب خانہ بے اندازہ دولت کا مالک ہے۔ جب مسلح محافظ کمرے سے باہر جانے لگے تو سردار تبریز نے چیخ کر کہا، اگر وہ چپ چاپ چلا آئے تو اسے ہاتھ نہ لگانا، اور اگر انکار کر دے تو کسی جانور کی طرح کھینچتے ہوئے لانا۔ میں اس شبد باز کو سردار تبریز کا جاہ و جلال دکھانا چاہتا ہوں۔ عشاء کی نماز ادا کی جا چکی تھی اور مسجد اللہ کے بندوں سے خالی ہو چکی تھی۔ غزنی کے بام و در گہری تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ شہر پناہ کے دروازوں کے ساتھ غزنی کے باشندوں نے بھی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیے تھے۔ اس سکوت اور سناٹے کے عالم میں سردار تبریز کے مسلح محافظ مسجد میں داخل ہوئے۔ نظام شاہ خلاف عادت مسجد کے فرش پر لیٹے ہوئے تھے۔ آج انہیں دوپہر ہی سے تیز بخار تھا، اس لیے وہ رات کے وقت مزدوری کرنے بھی نہ جا سکے تھے۔ سردار تبریز کے ایک محافظ نے آگے بڑھ کر نظام شاہ کے پیروں پر ٹھوکر مارتے ہوئے کہا، اٹھ، مسجد میں سو رہا ہے۔ نظام شاہ جاگ رہا تھا۔ کسی اجنبی کے اس ناروا طرز عمل پر چونک کر اٹھے۔ اللہ کے گھر ہی میں تو سو رہا ہوں، تمہیں کیا اعتراض ہے؟ یہ جگہ تمہاری ملکیت تو نہیں؟ تجھے سردار تبریز نے بلایا ہے، محافظ نے ایک اور گستاخی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ کل دوپہر کے وقت ایک اور شخص بھی یہی پیغام لے کر آیا تھا۔ نظام شاہ نے انتہائی شائستہ لہجے میں کہا، کیا اس نے میرا جواب سردار تبریز تک نہیں پہنچایا؟ سردار تبریز کسی کو پیغام نہیں، حکم دیتے ہیں۔ محافظ کے لہجے سے انتہائی رعونت جھلک رہی تھی۔ میں اللہ کے سوا کسی کا حکم ماننے کا عادی نہیں ہوں۔ نظام شاہ کا طرز گفتگو پرجلال ہونے کے باوجود عاجزانہ تھا۔ تجھے اسی وقت ہمارے ساتھ چلنا ہوگا، یہ کہہ کر سردار تبریز کے محافظ نے نظام شاہ کے چہرے پر ایک زوردار ٹھوکر لگائی۔ ضرب اتنی شدید تھی کہ نظام شاہ پشت کے بل فرش پر گر پڑے۔ ان کے منہ سے خون جاری تھا۔ ابھی وہ اٹھنے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ باقی مسلح محافظ بھی شکاری درندوں کی طرح نظام شاہ پر جھپٹے اور انہیں بڑی بے رحمی سے کھینچ کر کھڑا کر دیا۔ میرے نادان بھائیو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ نظام شاہ نے اسی پرسکون اور نرم لہجے میں کہا۔ اس بات کا تو لحاظ کرو کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہاں تو گناہ گار سے گناہ گار انسان کو بھی پناہ مل جاتی ہے، مگر تو اتنا بڑا گناہ گار ہے کہ تیرے لیے مسجد میں بھی کوئی پناہ نہیں۔ دوسرے محافظ نے بھرپور طاقت سے نظام شاہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ نہیں وہ لاغر جسم رکھنے والے نظام شاہ لڑکھڑا کر دوبارہ فرش پر گر گئے۔ ہاں،
تم نے سچ کہا ہے کہ میں واقعی اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ مجھے کسی گوشہ زمین پر پناہ نہیں ملنی چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے نظام شاہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگے۔ چلو میں تمہارے سردار کے پاس چلتا ہوں۔ آ گیا راہ راست پر، تیسرے محافظ نے قہقہہ لگاتے ہوئے کہا۔ اب تجھے سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہوا؟ نظام شاہ نے کوئی جواب دینے کے بجائے اپنا کمبل اٹھا کر کاندھے پر ڈالا اور آہستہ قدموں سے مسجد کے دروازے کی طرف بڑھے۔ کچھ فاصلے پر ان محافظوں کے گھوڑے کھڑے تھے۔ ایک محافظ نے نظام شاہ کو اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور پھر تمام گھوڑے برق رفتاری کے ساتھ قصر سرخ کی طرف روانہ ہو گئے۔ تقریباً نصف گھنٹے کے بعد مسلح محافظوں نے نظام شاہ کو اس حالت میں لے جا کر سردار تبریز کے سامنے کھڑا کر دیا کہ ان کے چہرے سے خون بہہ کر داڑھی کو تر کر رہا تھا۔ یہ ہے غزنی کا ولی کامل؟ سردار تبریز انتہائی تحقیر آمیز انداز میں ہنسا۔ کہاں گئی تیری کرامت؟ تو نے ان لوگوں کو جلا کر خاک نہیں کیا؟ نظام شاہ خاموش کھڑے رہے۔ اب بتا کون سوالی ہے؟ سردار تبریز نے چیخ کر کہا۔ سوال تو ہمیشہ تو ہی کرے گا۔ نظام شاہ کے ہونٹوں پر وہی دل نواز تبسم ابھر آیا جسے دیکھ کر بے قراروں کو سکون ملتا تھا۔ میں تیری بیٹی نگار خانم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ سردار تبریز اسی گستاخانہ لہجے میں بولا۔ یہ ممکن نہیں ہے، چاہے زمین و آسمان اپنے محور سے ہٹ جائیں۔ نظام شاہ کا اطمینان قابل دید تھا۔ سردار تبریز جنگل کی آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ اس شبدہ باز پر اتنا تشدد کرو کہ اس کی ولایت کا سارا بھرم کھل جائے اور پھر یہ میرے قدموں پر گر کر اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ آقا کا حکم سنتے ہی مسلح محافظ نظام شاہ کے ناتواں جسم پر تازیانوں کی بارش کرنے لگے۔ ہر تازیانے کی ضرب پر نظام شاہ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا، مگر ہونٹوں سے کوئی چیخ بلند نہیں ہوتی تھی۔ سردار تبریز کے بے رحم محافظ کچھ دیر تک نظام شاہ کے جسم پر مشق ستم کرتے رہے، یہاں تک کہ غزنی کا مرد قلندر بے ہوش ہو کر فرش پر گر پڑا۔ اسے ملازموں کے کمرے میں قید کر دو، سردار تبریز نے اپنے محافظوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اور یہ قالین بھی بدل دو۔ ایک گداگر کے خون نے اس کا سارا حسن داغدار کر دیا ہے۔ پھر جب وہ محافظ نظام شاہ کے بے ہوش جسم کو اٹھا کر باہر لے جانے لگے تو سردار تبریز نے غضبناک لہجے میں کہا، یہ ہوش میں آ جائے تو اس پر دوبارہ تشدد کرو اور اپنا عمل اس وقت تک جاری رکھو جب تک اس کی زبان میرے رحم کو پکارنے کی عادی نہ ہو جائے۔ اسی رات فجر کی اذان سے پہلے امیر سبکتگین نے سید امیر علی شاہ کو خواب میں دیکھا جو نہایت مضطرب لہجے میں کہہ رہے تھے، اے غزنی کے بے خبر حکمراں، تو اپنی خوابگاہ میں چین کی نیند سو رہا ہے اور ہمارے محبوب نظام شاہ پر قیامت توڑی جا رہی ہے۔ خوف و دہشت سے امیر سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ اس وقت قریب کی مسجد سے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوئی۔ سبکتگین نے بڑی بے چینی کے عالم میں نماز ادا کی اور چند مسلح محافظوں کے ساتھ نظام شاہ کی مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ سبکتگین کی آمد پر لوگوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ امیر غزنی گھبرایا ہوا مسجد میں داخل ہوا مگر وہاں نظام شاہ موجود نہیں تھے۔ سبکتگین نے پیش امام سے دریافت کیا مگر اس نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ امیر کی وحشت بڑھتی جا رہی تھی۔ پھر وہ اس اضطراب کی حالت میں سابق فوجی کی بیوہ کے مکان پر پہنچا جہاں نگار خانم قیام پذیر تھی، مگر وہاں سے خبر نہ مل سکی۔ بس نگار خانم اتنا ہی بتا سکی کہ نظام شاہ کل دن میں ظہر کی نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے آئے تھے۔ سبکتگین نے اپنے ان سپاہیوں کو طلب کیا جو تقریباً 1 ماہ سے شب و روز نگار خانم کے مکان کے گرد پہرا دے رہے تھے۔ اگر شیخ ادھر تشریف لائیں تو فوراً مجھے مطلع کیا جائے۔ سبکتگین نے اپنے جاسوس سپاہیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور کوئی بھی مشکوک آدمی اس طرف نظر آئے تو اسے بے دریغ گرفتار کر لیا جائے۔ یہ کہہ کر سبکتگین قصر شاہی کی جانب روانہ ہو گیا۔ پھر اس نے اپنے بیٹے محمود کو بھی اپنے خواب سے آگاہ کر دیا۔ یہ خبر سن کر محمود بھی بدحواس نظر آنے لگا۔ آخر بابا کہاں جا سکتے ہیں؟ کچھ پتہ نہیں۔ سبکتگین کے چہرے پر رنج و الم کی گہری پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ پھر اس نے حماد بن ساریہ کو بھی طلب کر کے اپنا خواب سنا دیا۔ قیامت توڑے جانے سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ نظام شاہ ایک طویل عرصے تک قید میں رہے ہیں۔ حماد بن ساریہ نے اپنے طور پر خواب کی تعبیر بیان کرتے ہوئے کہا، مگر اب تو وہ قید سے آزاد ہیں۔ سبکتگین نے پریشان لہجے میں کہا، ابن ساریہ، مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد یہاں کوئی خوفناک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اللہ اپنا رحم کرے۔ ابن ساریہ کے چہرے پر بھی فکر کے آثار نمایاں نظر آنے لگے تھے۔ سبکتگین اور حماد بن ساریہ بہت دیر تک اس خواب کے مختلف پہلوؤں پر غور کرتے رہے مگر اس حقیقت کو نہ سمجھ سکے کہ نظام شاہ پر کیا قیامت توڑی جا رہی ہے۔ مجبوراً امیر غزنی نے اپنے جاسوس سپاہیوں کا ایک اور دستہ روانہ کر دیا جنہیں ہر حال میں نظام شاہ کی تلاش جاری رکھنی تھی۔ ادھر نظام شاہ ہوش میں آتے تو ان سے وہی مطالبہ کیا جاتا کہ وہ خوشی سے اپنی بیٹی کا ہاتھ سردار تبریز کے ہاتھ میں دے دیں، مگر نظام شاہ سختی سے انکار کر دیتے۔ مسلح محافظ ایک بار پھر نظام شاہ کے جسم کو تشدد کا نشانہ بناتے اور غزنی کا یہ بے سر و ساماں درویش مسلسل ضربات کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو جاتا
آخر سردار تبریز خود اس کمرے میں آیا جہاں نظام شاہ قید تھے، تو وہ اپنی اسی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ سردار تبریز سے مخاطب ہوئے۔ اگر تو اپنے شیطانی دماغ سے میری بیٹی نگار خانم کا خیال نکال دے تو میں تجھ سے ان زخموں کا حساب طلب نہیں کروں گا جو میرے جسم پر جگہ جگہ ابھر آئے ہیں۔ تیری حیثیت ہی کیا ہے غزنی کے گداگر؟ سردار تبریز کے لہجے میں بڑا تکبر تھا۔ وہ تیرا اندھا عقیدت مند سبکتگین بھی مجھ سے حساب طلب کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ غزنی کے لوگ سردار تبریز پر انگلیاں اٹھائیں۔ یہ ایک رئیس اعظم نے 2 بھکاریوں کو اپنی بے پناہ طاقت کے آگے جھک جانے پر مجبور کر دیا، مگر اب میں ایسا ہی کروں گا۔ تو کچھ دیر بعد اپنی خونبار آنکھوں سے یہ منظر دیکھے گا کہ تیری غیرت مند بیٹی کس طرح میری شریک حیات بننے کا اقرار کرے گی۔ اسے تیرے غلیظ ہاتھ چھو بھی نہیں سکتے سردار تبریز۔ اگرچہ نظام شاہ کا پورا جسم لہو لہان تھا لیکن وہ پھر بھی مسکرا رہے تھے۔ جاؤ نگار خانم کو جبراً اٹھا کر یہاں لے آؤ تاکہ اس گدا کر کو سردار تبریز کی طاقت کا اندازہ ہو سکے۔ غزنی کے رئیس اعظم نے اپنے مسلح محافظوں سے کہا اور بڑے آمرانہ انداز میں قدم اٹھاتا ہوا اپنی نشست گاہ کی طرف چلا گیا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے محافظ واپس لوٹ آئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ تمہارے چہروں پر یہ موت کی زردی کیوں برس رہی ہے؟ سردار تبریز نے انتہائی قہرناک لہجے میں اپنے زرخرید غلاموں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ حضور والا، ایک محافظ نے سر جھکا کر کہا، اس مکان کے چاروں طرف غزنی کے مسلح سپاہی نظر آ رہے ہیں، بلا مغالبہ ان کی تعداد سینکڑوں پر مشتمل ہوگی۔ محافظ کی آواز کانپ رہی تھی۔ تم جھوٹ بولتے ہو! سردار تبریز اتنی زور سے چیخا کہ اس کی آواز پھٹ گئی۔ آقا اپنی روشن آنکھوں سے یہ منظر خود ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ کئی محافظوں نے بیک زبان کہا۔ سردار تبریز یک بیک چونک اٹھا اور پھر اس کے غصے کی آگ آہستہ آہستہ سرد ہونے لگی۔ ہاں، میں خود اپنی بینائی کے ذریعے تمہاری دی ہوئی خبر کی تصدیق کروں گا۔ یہ کہہ کر سردار تبریز قصر سرخ سے نکلا اور نگار خانم کے مکان کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ بڑا حیران کن منظر تھا جب سردار تبریز نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں سپاہیوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا۔ حالانکہ وہاں مشکل سے 8-10 سپاہی تھے جو مختلف گوشوں میں چھپے ہوئے نگار خانم کی نگرانی کر رہے تھے، مگر سردار تبریز کو وہاں غزنی کے فوجیوں کا ایک بڑا اجتماع نظر آیا۔ وہ کچھ دیر تک گہرے سکوت کے عالم میں گھوڑے کی پشت پر بیٹھا رہا، پھر اس نے بڑے عجیب انداز سے اپنے سر کو جنبش دی۔ اس کا مطلب ہے سبکتگین نے اپنی فوج کے بڑے حصے کو ایک لڑکی کی نگرانی پر مامور کر دیا ہے؟ سردار تبریز نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ اس طرح تو قدرت ہماری فتح کا انتظام کر رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور قصر سرخ کی جانب پلٹا۔ کچھ دیر بعد سردار تبریز کے تمام ہمنوا امیر اور سپہ سالار ابو مسلم اس کے مکان پر موجود تھے۔ حضرات، میرے ہمراہ تشریف لائیں، میں آپ کو ایک حیرت انگیز اور دلچسپ منظر دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر سردار تبریز اس کمرے کی طرف بڑھا جہاں نظام شاہ قید تھے۔ ساتھی عمرہ اور ابو مسلم اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ یہ ہے وہ غزنی کا شبدہ باز جسے آپ لوگوں کی کم نظری نے ایک طویل عرصے سے ولایت کے اعلیٰ ترین منصب پر فائز کر رکھا ہے۔ سردار تبریز نے کمرے کا دروازہ کھول کر نظام شاہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ زخم میرے محافظوں کے بخشے ہوئے ہیں۔ سردار تبریز نے استہزائیہ لہجے میں کہا، اگر یہ ادنا درجے کا بھی ولی ہوتا تو اب تک میرے محافظوں پر، میرے محل پر اور میری ذات پر آسمانی عذاب نازل ہو چکا ہوتا۔ بے شک وہ ہمارا فریب نظر تھا۔ ترکمان بن داؤد نے مسکراتے ہوئے کہا، واپس چلیں، آج اس فریب نظر کا خاتمہ ہو گیا۔ سردار تبریز نے کہا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ لوگو، ملت کی جڑیں نہ کاٹو کہ تمہاری شہرگیں خنجر قضا کے بہت نزدیک ہیں۔ نظام شاہ کی پرجلال آواز گونجی، اللہ کی پکڑ سے بچو کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، ہذیان بک رہا ہے۔ جواب میں سردار تبریز کا قہقہ گونجا۔ زخموں کی شدت نے اس کے دماغ میں خلل ڈال دیا ہے۔ تمام بدمست عمرہ نے سردار تبریز کی تائید کی اور نشست گاہ میں داخل ہو گئے۔ غزنی کا شبدہ باز میری قید میں ہے۔ سردار تبریز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اب یہ سبکتگین کی مدد کو نہ پہنچ سکے گا۔ ابو مسلم اور ترکمان بن داؤد نے اس بات میں اپنے سروں کو جنبش دی۔ اس احمق امیر نے اپنی فوج کا بڑا حصہ نگار خانم کی حفاظت پر معمور کر رکھا ہے۔ سردار تبریز نے اپنے ساتھیوں کے سامنے نیا انکشاف کرتے ہوئے کہا، یہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے راستے کے پتھر کو آسانی سے ہٹا سکتے ہیں۔ طویل مذاکرات کے بعد ایک نیا منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ امیر سبکتگین کے خلاف سازشیوں کا نیا منصوبہ کیا تھا؟ نظام شاہ سردار تبریز کی قید سے رہائی پا سکے یا نہیں؟ یہ سب آپ کو بتائیں گے داستان کے اگلے حصے میں۔